یہ ہے ختم نبوت کا مسئلہ. اور ختم نبوت کا مسئلہ ابھی 295 کے ساتھ چھیڑنے کی بھی باتیں ہوتی ہیں, کبھی شکوں کو چھیڑنے کی باتیں کی جاتی ہے, اور کبھی 7B اور 7C ختم نبوت کی جناب شکوں کو جناب تبدیل کرنے کی باتیں کی جاتی ہے. لیکن ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ صدیق اکبر کے غلام اس ملک میں بستے ہیں, حضرت فاروق اعظم کے غلام اس ملک میں بستے ہیں. جب تک ہماری جسم میں آخری سانس بھی باقی ہے, حضور کی ختم نبوت پر اسی طرح پہرا ہوگا جس طرح بابا جی نے فیض آباد میں پہرا دیا ہے. ختم نبوت کا مسئلہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. اس پر 1200 صحابہ ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے 1200 صحابہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے. 1200 صحابہ اور حافظ و قاری اس امت کے بڑے بڑے حافظ, حضرت سالم جیسے حافظ اس جنگ میں شہید ہو گئے. اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے بنایا ہوا قانون بھی توڑا, اور کہتے ہیں کہ 8 یا 9 بدری صحابہ بھی اس جنگ میں شہید ہوئے. اتنی بڑی قربانی کے بعد ختم نبوت کا مسئلہ حل ہوا. مجھے یہ بتاؤ بھائی, ختم نبوت کے لیے صحابہ کرام تقریباً 1200 میل چل کر یمامہ جائیں اور ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جا کر شدید ترین جنگ لڑے, اور آج کا مسلمان گھر سے بھی باہر نہ نکلے اور کہے کہ میں بھی عاشق رسول ہوں, میں بھی جناب حضور کی ختم نبوت کا ماننے والا ہوں, جناب میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے. مجھے بتا, جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا نہ انہوں نے اپنے بچے دیکھے, نہ انہوں نے اپنا مال دیکھا, نہ انہوں نے صبح دیکھی نہ شام دیکھا, بلکہ ان سے تو پوچھنے والے اس بات پر مجبور ہو گئے, اور یار بتاؤ تو صحیح کس نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ نہ دن دیکھتے ہو, نہ رات دیکھتے ہو, نہ صبح دیکھتے ہو, نہ شام دیکھتے ہو, نہ شجر دیکھتے ہو, نہ حجر دیکھتے ہو, نہ جناب سمندر دیکھتے ہو, نہ دریا دیکھتے ہو. بتاؤ تو صحیح وہ نبی کی شان کیا ہے, کس نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا تھا, المرسل علی قدر المرسل, وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے تھے, وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے تھے. اور رومیوں نے جاسوس بھی بھیجے, انہوں نے کہا جاؤ دیکھ کر آؤ یہ کون ہے, کیا جناب پریکٹس کرتے ہیں, کرتے کیا ہے صبح شام, جس طرف آتے ہیں جناب بخیے ادھیڑ کے رکھ دیتے ہیں, لشکر کے لشکر الٹ کے رکھ دیتے ہیں, یہ ہے کون؟ تو جناب مسلمان کی تاریخ صرف 2 لفظوں کی ہے جو رومی جاسوس نے واپس جا کر اپنے لشکر میں کہی تھی. آج کا مسلمان نہ کمانے سے فرصت نہ کھانے سے فرصت, جب دین پر بات آ جائے چھٹو جی ایتا مولوی بنایا ہویا اے سن, اور جناب جاسوس جا کے مسلمانوں کے بارے کہتا کی, اور جب تک میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن. ہاں جی, جدو تک ایک قوم بیگانی نہیں سی نہ ہوئی نا, اقبال کہتا سرور جو حق و باطل کے کارزار میں ہے, تو حرب و ضرب سے بیگانہ ہو تو کیا کہیے. کہنا تینوں کی پتا ہوئے کہ ختم نبوت کی حفاظت واسطے جان دے یمامہ مزہ کتنا,
اور کہنے لگا جناب اے کی کہنے تینوں کی پتا ہوئے کہ فیض آباد کی ٹھنڈی ہواواں بہ کے ختم نبوت تے پیرا دین دا چس کیے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا ہاں تو ہر کو ضرب سے بیگانہ ہو تو کیا کہیے تو اسی جناب تانوں نہ پتا ہوئے کہ حضور دے دین واسطے میدان وچ آنا کی چاسے تے پھر تانوں کی اسی کہہ سکتے ہیں جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ اے ہو محرم سے گزرے ہوں جناب کئی تو 10 دن تا محرم سی لیکن اسی تو حسینی ہے نا اسی تو ہر ویلے کربلا سے جانو تیار آ رہا حضور دے دین واسطے اور 10.5 دن دا بھی نہیں حسین اسا حسینیت 10 دن دی بیان نہیں کی تھی اسا تا کہنے ہیں یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند بہاروں کے خزان لا الہ الا اللہ اور کہنے ہیں جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا جس کو جاؤ جناب ختم نبوت واسطے سی توڑے ناڑا لیکن میدان وچ نہیں آ سکتے میں کہتی کیوں کہنے جی اوقاف کا مسئلہ جناب دربار کو والے کر لیں گے اچھا جی کسی اور کو جاؤ وہ کہتے ہیں اوقاف کی مسجد ہے میں کہتے ہیں میری نگاہ کمال ہنر کو اے تا جناب تو تا حق بول دا نا ایندی گل نہیں کر رہا ایک بات نے بھی دیکھی نا مسجد لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ اقبال نے بھی دیکھی نا مسجد تو جناب جس طرح آج جناب بڑے بڑے مرکز بڑے ہوئے تھے جناب اور دیکھی تھے انہیں کیا میری نگاہ کمال ہنر کو کیا دیکھے کہ حق سے ہے یہ حرم مغربی بیگانہ کہنا ایڈیاں مرمر لا دیتے ہیں ایڈیاں سلہ لا دیتے ہیں ایڈے بڑے جناب اور منزلہ بڑھا دیتے ہیں کہنا پھر میں انہوں کی کراں انہوں کرا تے کرا کی کہنا میری نگاہ کمال ہنر کو کیا دیکھے کہ حق سے ہے یہ حرم مغربی بیگانہ یہ حرم نہیں ہے فرنگی کرشم بازوں نے تنے حرم میں چھپا دی ہے روح بتخانہ کہنا یہ حرم نہیں ہے کہنا ایتھے بے کے گل ہوندی اسلام امن دا درس دیندا کہنا ایتھے بے کے گل ہوندی جدو ختم نبوت میں ڈاکہ پایا جاوے او جی انہوں ایجنسیاں لے کے آئیاں کہنا ایتھے بے کے گل ہوندی او جی یہ 22 کروڑ لے آئیں تے بابا جی میں کسی نے کیا سی کہ جناب ایک بندہ جنہاں سادے ہوندے نا پھر کارکنان دا دل دے سادے ہوندے انہاں کہا جی بابا جی میرے فلاں بندہ کہندا بھئی تسی 22 کروڑ لے کے آئے ہو بابا جی نے کہا 10 جلیا سی لینڈ کی کیسا انہاں کہا ختم نبوت دا پیرا دین تے جناب وزیر دا استعفیٰ دین بابا جی پھر گالت نہیں کرتے سننا فرمایا پھر اسی تگڑے نہ ہوئے ختم نبوت یہ شکم بھی بحال کرائے وزیر دا استعفیٰ بھی لے آئے تے نال 22 کروڑ بھی لے آئے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لانگ تا انہوں نے بھی گئی یار لانگ تا انہوں نے بھی گئی جڑے اس دن جناب گرم رضائیاں گھر بیٹھے رہے تے لانگ انہوں نے بھی گئی جڑے کمیزہ لا کے لبیک دے نعرے ہوتے جناب فیض آباد دے پلتے نچتے رہے لانگ انہوں نے بھی گئی لیکن ایک دن تا مول پہنا نا ایک دن تا مول پہنا نا جی وہ مول کس طرح پہنا کہ جدو یوم ندو کل اناسم بی امامہم جدو اے ہونا تے پھر بابا جی دس کے گئے ان کہ ہم سوئے حشر چلیں گے لبیک یا رسول اللہ 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 اور ایک گل یاد رکھنا اے اس مرد کامل کی زبان سے نکلے کہ جڑے فیض آباد دے میدان وچ سن تے جڑے بارسن و قیامت تک برابر نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتے اس دی وجہ کی ہے کہ ختم نبوت حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دا ہون سمجھ آئی جو نہ بڑھایا ہوا قانون خود کیوں توڑیا کہ اے اعزاز مل جاوے ختم نبوت واسطے کہ قیامت تک وہ برابر نہیں ہو سکتے اے بابا جی اس دی وجہ نال کہندے سن
کہ جناب قیامت تک وہ برابر نہیں ہو سکتے جڑے جناب فیض آباد اندر سن ختم نبوت دی حفاظت واسطے سے جڑے گھر سوتے ہوئے سن، ہاں جی وہ برابر نہیں ہو سکتے. اور ایک بار میں مسجد کی گل کرنے لگا سا نا کہ وہ جناب بڑے بڑے خطبہ، بڑے بڑے عمراء اور بڑے بڑے جناب اور فلاں ختم نبوت دی گل آوے تو جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں جناب، لیکن ہم گھر بیٹھ کر، میں کہا اسلام گھر بیٹھ کر سبق نہیں دیتا، اسلام گھر بیٹھ کر سبق نہیں دیتا. اسلام کدی بدر اچ لے جاتا، کدی احد اچ لے جاتا، کدی خندق اچ لے جاتا، کدی مراسی اچ لے جاتا، کدی مستلق اچ لے جاتا، کدی تبوک اچ لے جاتا، پھر جا کے کہنا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہے جی اتنی آسان مسلمانی ہاں ہے ضرور مشکل، لیکن اتنی دیر تک یہ جب تک اعلان نہ ہوئے کہ آج قضاء الہی سے دنیا سے رخصت ہو گیا، بس اتنی دیر اعلان دی سی تے پھر تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے. بس دیر اتنی دیر لگتی کہ جناب بندہ پیرا دے کے جاوے صحیح، اور روح جب میری پیراہن خاکی سے لگے، بس اتنی دیر لگتی. اگر کسی پیرا دے پتہ نہیں، لوگ کہتے ہیں نا جناب او بابا جی نو کیڑی لوڑ پئی سی سیاست سے جان دی. میں کہا سیاست سے نہیں آئے، ذرا غور کر کے تھوڑی دیر بیٹھیا کر. بابا جی نے لکھاں دا ایمان بچایا، لکھاں دا ایمان بچایا. ہاں یہ سیاست نہیں ہے، لکھاں دا اے لکھاں دا ایمان ہے. اگر میں نے دس کہ ایک پاس سے پتہ ہوئے کہ ختم نبوت دے منکر کھڑے اور ایک مسلمان جاوے اس دے دل میں نرم جی گرم گوشہ بھی پیدا ہو جائے کہ جناب نہیں کوئی گل نہیں ہے نا کم بڑے کرائیں، وہ تو گیا نا دین دنیا، تو وہ تو دین دنیا تو گیا نا، اس دی دین دنیا برباد ہو گئی. اگر کسی دے دل میں اتنا بھی نرم گوشہ پیدا ہو جائے کہ نہیں جی اے نہ غلط ہویا اے نہ ظلم ہویا، انہوں نے بھی حقوق ملنے چاہیے. اور جھلیا کائنات سارے دا حق ہے جڑا حضور دی ختم نبوت دا منکر ہے، ناموس رسالت دا مجرم ہے، اس دا کائنات کوئی حق نہیں. بھائی اللہ تعالیٰ نے مخلوق خود بڑھائی، خود بڑھائی. پھر کیا ملعونین اینما سقفوا وخذوا وقتلوا تقتیلا. فرمایا جتھے ملن انہوں مار دیو. کیوں؟ فرمایا میرے حبیب کے دشمن ہیں. اور اے یاد رکھنا کہ ختم نبوت اور ناموس رسالت دا مسئلہ کائنات جدا گانا، کائنات جدا گانا. اس طرح کائنات کی کوئی چیز نہیں رڑ سکتی. اے تا جناب اے کعبے دی دیوار ہوئے، اے تا ایتھے کہنے نا جی او جی چرچ کی چند دیواریں گر گئی. میں کہا کمینے حضور دی عزت دے مسئلے پہ سانو چرچ سنانا، حضور دی ناموس دے مسئلے پہ سانو چرچ سنانا، حضور دی عزت دے مسئلے پہ سانو جناب عیسائیوں دے گھر سنانا. ہاں حضور دی عزت دی پہلے گل کر، قرآن دی عزت دی ناموس دی پہلے گل کر. جے عیسائیوں دے چرچ دی دیوارہ گلیاں جے سیمنٹ دی سن تاسی کنکریٹ دی بڑھوا دیں گے. پہلے ناموس رسالت دے پہلے دی گل کر، جے کنکریٹ دی سن تاسی سٹیل دی بڑھوا دیں گے. لیکن پہلے گل کر ناموس رسالت دی. جے تو انہوں چھڑ کے ان کی گل کرے تاسی کہنے کروں تیرے نام پہ جان فدا. بھائی تو اے چرچ کی گل کرتا، ساڑھا امام دا کہتا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ ہو مینا. تو چرچ کی گل کرتا، ساڑھا امام دا کہتا کعبہ کتے ہوندہ جتے حضور نہ ہوندے، حضور دی عزت نہ ہوئے ہوتے کعبہ کتے ہوئے. میں نہیں کہہ رہا، امام نے کیا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ ہو مینا. لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے اور مولا علی نے والی تیری نیند پر نماز. حضور دی نیند تے نماز باری جاری ہوئے کہ حضور دی ناموس تے دو میں جہان نہ مار دئیے. کمال علی گل ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. بھائی تسی ناموس رسالت دے مقابلے چنوں روندے ہو، انہاں دی گلاں کردے ہو. حضرت فاروق اعظم جنہاں دے زمانے بکری دا بچہ بھی پیاسا نہ مرے، ہاں جی. اور جناب اتنا عدل دا دور،
اس کائنات نے اتنا عدل دا دور نہ دیکھا ہوئے ہیں جی انہوں نے کول بھی اگر عیسائی پادری دا مسئلہ آ جاوے ہیں جی آکھیا جاوے جناب تواڈے نکے نکے بالا نے نا انہوں مار دیتا ہیں جی تواڈے نکے نکے بالا نے انہوں مار دیتا اگر کیوں ماریا آکے حضور دی گستاخی کی تھی فرمایا اے نہیں اندہ خون دا حساب لے فرمایا لان ازل اسلام فرمایا پتہ لگیا ساڑھے چھوٹے چھوٹے بچے بھی حضور دے ناموس دے مسئلے کتنے غیرت مندن اور وہ گل ہن وہ باقی نہیں رہی ہاں جی ہن وہ دور نہیں باقی رہا کہ کسی جناب اور جناب کوڑے والی حدیث جناب وہ جھوٹیاں حدیثاں گھڑ گھڑ کے سناؤ کہ وہ مائی کوڑا پھینکتی تھی آج کل انہوں نے جناب اخبار اور نجران دے سائیاں دا خط بھی شائع کیتا کہ جناب میں کہتا ہوں ان دی صحت تے بھی گل کر لیندے اور جناب تحریر تے بھی گل کر لیندے متن تے بھی گل کر لیندے تواڈے نال بیٹھ کے کتھے اے لکھیا ہویا کہ جڑا حضور دا گستاخ ہوئے گا جناب ذمہ ہوے یا جناب عیسائی رہن والا ہوے یا جناب موحد ہوے او تو کتھے لکھیا ہویا اس معاہدے دے اندر یا حضور نے جڑا خط بھیجا اس کے اندر لکھیا کہ اس نو معافی ہوئے گی اور جھلیا ایتھے تے جناب سکا بھائی ہوے انہوں صرف اتنا اعتراض ہو جاوے حضرت محیصہ ایک چھوٹے بھائی ہیں اور خویصہ بڑے بھائی ہیں محیصہ پہلے مسلمان ہو گئے ایک وہ ایک مسجدہ ایدی صحت ہے بھی دوڑے نہ گل کر لینے ہیں اور ایک بے کے بھی کہ جڑیاں تھی جھوٹیاں گھڑ رہے ہو نا تو انہوں گل ساڑھے سامنے بے کے آنی کوئی نہیں تو انہوں یہ جناب معاہدہ لبنا نہیں اے جڑا پاکستان دی ہر اخبار تے تسی چھاپ رہے ہو نا اس دی حقیقت تو انہوں لبنی نہیں اس دا نہ جناب تو انہوں متن لبنا تے نہ جناب تو انہوں اس دی حقیقت لبنی اگر لب گئی تو پھر اسی مجرم ہاں تسی حضور دی عزت دے مسئلے جناب وہ خط چھاپتے ہو اے دیکھ قرآن کہنا نون والقلم وما یسطرون تو انہوں تو اے چھاپنا کلم بعد ذالک زنیم تو انہوں تو اخبار اے چھاپنا چاہیے سی کہ حضور دی عزت دے مسئلے جڑا حضور دی عزت دے مسئلے دائیں بائیں گل کرے ہو تو حرامی ہے انہوں تو اے چھاپنا چاہیے سی تسی وہ چھاپ رہے ہو چلو وہ بھی لے آؤ کدھر دکھاؤ تو صحیح ہے کہتے اس کی صحت تے بھی گل کر لینے ہیں اور تو ایک تماشا بنایا ہوا کہ اسلام ایک یورپ زدہ اسلام گھڑ کے ایک یورپ زدہ اسلام گھڑ کے یورپ کی انکل لا کے یورپ جمیں چاہتا وہ اسلام گھڑ کے جناب تسی پیش کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھنا ساڑھے مدرسے جو بھی آئے لیکن کے بعد پڑھتے پہلے جنہوں نے زبانی یاد ہے کہ من صفا نبی جن ہاں جی ان دی صحت بھی یاد ہے ان دی روایت بھی یاد ہے ان دا متن بھی یاد ہے ان دا حوالہ بھی یاد ہے ہاں انہوں نے دسن دی لوڑ نہیں پہے گی کسی وہ جھوٹے خط شائع کر کے سمجھ دو کہ ناموس رسالت ہے مسئلہ نو اسی دبا دیں گے نہیں ہون تک قوم دے دودھ پیندے بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا اب میں گل کر رہا ساں پیچھے گل رہ گئی کہ اقبال میری نگاہ کمال ہنر کو کیا دیکھے اے جناب بڑے بڑے اور جناب یہ اوقاف کی مسجد ہے یہاں ختم نبوت اور ناموس رسالت کی بات نہیں ہوتی میں نے کہا پھر وہ مسجد ہے ہی نہیں ہاں جس میں حضور کی جس جناب اقبال کہتا ہے اگر صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب اقبال کہتا ہے کہ ممبر و محراب تو حضور دے دین دی اقامت دی گل نہیں آ رہی اگر حضور دے دین دی ختم نبوت دی گل نہیں آ رہی ناموس رسالت دی گل نہیں آ رہی فلسطین دی گل نہیں آ رہی برما دی گل نہیں آ رہی شام دی گل نہیں آ رہی اور تک پوری قوم کہندی اور جناب لبیک والوں کو کہو کہ بجلی کے بل بڑے آ گئے ہیں میں کہا زیادتی ہوئی توڑے نال زیادتی ہوئی توڑے نال ظلم ہویا بجلی دے بل اتنے نہیں سنانے چاہیے جدو تو انہوں ایک ویل چیئر تے بیٹھا بابا جی سمجھاندہ سی کیا ہے جناب یوسف دی قیمت لگے بازار مصر وچ تے رات ادو تک کہت نہیں مگانا جدو تک کرو قوم بک نہ جاوے تے تسی کی سمجھے سو حضور دی عزت نال ناموس رسالت نال غداری کر کے تسی بچ جاؤ گے ہاں ہجے تک تواڈی جڑی بچت ہے نا اس بابے دی محنت نال لگی پھردی ہاں اس بابے دی محنت نال نے جڑا ناموس رسالت دا مسئلہ سمجھایا اور جڑا خرابی آ رہی اور جنہاں دے دلاں وچ توڑ سی نا کہ یہ کیا جناب مولوی نے بنایا پڑدا ہن روڈ بند کرنے ٹھیک ہے ہن لینڈ مین نو چڈا مارنی ٹھیک ہے ہن ایکسین نو جناب گالاں کڈنی ٹھیک ہے
ہاں جی ادو اسی ناموس رسالت دے مسئلے جدو کہندے ساں کہ اوے دجوسن اے خبیثن جنہاں جناب ناموس رسالت دے مسئلے چاہ کیتا اسی کہندے ساں ذلیلن جنہاں نے ممتاز قادری نو جناب پھانسی دیتی کہندے نہیں یہ تو محترم جج صاحبان ہیں ملک کے میں کہا ہن بھی تو محترم وزیر اعظم صاحبان ہن بھی تو جناب وزیر اعلیٰ صاحبان ایکسین صاحبان لینڈ مین صاحبان اچھا جدو ذات دی گل آوے میٹر دی گل آوے تو ہنوں مسئلہ سمجھ آ جاوے جدو حضور دی عزت دی گل آوے تو ہنوں مسئلہ سمجھ نہ آوے مارو نہ جپا انہوں جنہوں کہندے سو کہ جناب ساڑھا آوے ہی آوے فلانا تے ساڑھی تبدیلی آوے تے ساڑھا میاں آوے تے فلانا آوے بلاؤ انہوں جپے مارو ان کیوں آواز دیں دیو تو انہوں کیا سی کہ جناب ہر چیز دی پناہ دین ہے ہر چیز دی پناہ دین وہ تو کہتے نہیں جناب اسلام اتنے امن کا درس دیتا ہے سختی کا درس نہیں دیتا اور جناب یہ علماء نے بنائی ہوئی اتنی سخت باتیں تو میں کہا ہون تو علماء نے کوئی نہیں فتوہ دیتا بھئی بل ساڑو ہون تو علماء نے نہیں فتوہ دیتا بھئی میٹر لا دو ہون تو علماء نے نہیں فتوہ دیتا کہ جناب بل نہ تارو ہون تو انہوں کے تو یاد آ گیا ہاں سمجھ آندھی تاویں جو تو ذات رال بڑھے کہ اجے صحیح طرح نہیں بڑھی ساڑھے مطلب دے مطابق ہاں حضور دی عزت دے مسئلے کسی اہلن جناب رون دیو ساڑھے امام نے کیا کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں ہاں ایک ناموس رسالت دے مسئلے نو چھڑ کے نا قوم جانا چاہتی سی دائیں بھائی رابطی قدرتاں دیکھو کہ گھیر کیوں چلے گھیر کیوں چلے میں نے دسو یار کوئی شے بچی ہے اے احسن عددہ کوئی شے بچی ہے گن لاؤ بھی خاموش چڑھے جناب کہتے سن نہیں جی آئے روز روڈا بند کر دیں میں کہا ہون روڈا بند کرنی ہے کہ تو جائز ہو گیا اوے میٹر واسطے بجلی دے بل واسطے روڈ جبرنی کرنی جائز ہوئے روڈ بند کرنی روکنی جائز ہوئے تو جناب واسطے ساری کائنات بڑی انہوں نے عزت دے مسئلے تسی کیوں جناب چوک کر کے بیٹھو آج لے ان کی پلا آج آ جاؤ حضور دے در دے اے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں میٹر اے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں میٹر اے جناب اے بجلی دے بل جے اسلام آ گیا تے تسی بھول جاؤ گے ہر شے لیکن ہاں نہیں گھر پہ کے کہنا اور ٹھیک ہے مولوی گل صحیح کر دیں لیکن ایسا اسلام نہ نہیں کرونا آکے جناب پٹرول سستا کراؤ میں کہا سا کرایا آکے پھر کراؤ میں کہا ان نگران حکومت آ گئی تسی ووٹ دیو لبیک ہوتے اگلی باری پھر کرا دیں گے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ اے جناب ساڑھے کارکنان بسانہ لٹک دے ہویا او جناب کراچی تو چلے تھے جناب گرمی اوپتے جناب سارا کچھ قوم اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ آخر کہہ دیں جناب ساڑھے واسطے نکلیں آخر نہیں جناب رشیا تو جہاز آیا تو سستا ہو گیا میں کہے گور منگا لو پھر اور جھلے ہوئے گل نہیں ہے ہاں جی لوکی مندے زورانو چلو ساڑھا مجمع توڑے مطابق ہے جناب میڈیا دی رپورٹ دے مطابق 10,000 بندہ 10,000 بندہ ایک پاسے تے 5 کروڑ 90 لاکھ 99 لاکھ تے 90,000 ایک پاسے ہونا کو سستا نہیں ہو رہا صبح شام اچھا ساڑھے کو وسائل بھی کوئی نہیں اسی تے جناب ظاہری طور تے فقیر آدمی جناب اپنی جیبہ جو لا کے کارکنان ذمہ داران جیبہ جو خرچ کر کے 100 ہزار روپے لا کے جناب اتو چلن والے بالکل جناب مسکین ہاں لیکن حضور کی عزت مسئلے سے نہیں مسکین مراد ہو نہیں اس مسئلے کا سی کہتے ہیں جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم دربار میں کیوں جاتے ہو سر کیوں نہیں جاتا اسی دربار جان رہے نہیں اسی آج کڑیاں پا کے دربار جانے اور اسی جناب صرف جھگا کے نہیں جاندے ہاتھ ہاتھے چاہ کے جاندے کہ ایسا کوئی جو آئے کڑیاں تو لگ گئی ہیں چکیاں بھی آ گئی ہیں قیدی نمبر 804 بھی ہو گیا اور گل لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ
نمبر 804 بھی بڑھ گیا, کڑیاں بھی لگ گئی, ہاں جی پرچے بھی کٹے گئے, سارا کچھ ہو گیا, روٹی بھی بند ہو گئی گھر دی, ہاں جی دوائی بھی بند ہو گئی, سارا کچھ ہو گیا, ہاں جی میں نے دسو ساڑھے ہستے فخر دی گل ہے کہ اسی حضور دے نام دے گئے تے خالی یہ نہیں کہ روندیا باہر نکل کے پریس کانفرنس کی تھی کہ ساڑھی توبہ, اسی آج بھی کہتے ہیں حضور دے نام دے دو میں ہتھل منگا پوانڈ تیار ہو گیا. اور خالی یہی نہیں, سارے کارکنان بیٹھے ہیں, کوئی دنیا دی کسی امبیسی مسلم حکمران یا جناب مسلم ممالک یا کسی غیر کی امبیسی بھی نہیں گیا کہ جناب ساڑھے جماعت دے جناب سربراہ باندھن انہاں نو باہر کڑھاؤ, جناب بنتا ترلے بھی کرن نہیں گیا, بلکہ وہ گین تا پھر وزیر آباد اس دھجنار گین جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شام سلامت رہتی ہے. اور تو پھر اس دھجنار گین کے میں جیل بیٹھے سا آکے جناب ہر شاہ کمی جاوے, میں کہ پڑھے کہنے ہونا کیا آپ صاحب نہ پوچھے, انہوں نے کہا سادوں کی جب تسی پہنچے سو نا تے میرے کو آ گیا تے جناب کمبی جانا, میں کہ بڑے کیے ہویا کیے, اور کہتے ہیں آپ پوچھو, میں کہ کی ہویا, انہوں نے کہا حضور دے غلام چڑھ گئے انہوں نے عرشہ تے, اور جناب کہنے وہ ایسے کرو کہنے ہماری ریڈ لائن, میں کہا اگلے پٹ کے رکھ دی تھی ریڈ لائن, اے نہیں اسی مذاکر کہنے ہیں, کوئی مطلب نہیں جینا جانا کوئی عیب نہیں, لیکن ایک گل ہے کہ گھڑی دی چوڑی دے جانا کہ حضور دے نام دے جانا فرق تے ہے نا یار. آؤ جدو سانو بلایا جاتا سی ہاں بھئی جرم کی بے, میں کہا رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تھانے میں, اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں, میں کہا سی حضور کی ختم نبوت دے پرچم نو کہنے تاج دار ختم نبوت زندہ باد, اسی جناب پرچم نام سے رسالت واسطے آیا کہ اتھے کیا تھا جانا ہونا نا کہ جناب پوری گھڑی دی چوری واسطے آیا. ہاں مقدر میں قسم با خدا سجدہ شکر ادا کرتا سا جیلے جوی کہ یا اللہ تے 4000 قیدی باندھے اور جناب میں تے ایک اللہ باندھا, لیکن تیرا شکر ہے کہ کوئی کسے جرم میں چایا, کوئی کسے جرم میں چایا, تیرا شکر ہے کہ تم سانو اپنے حبیب کے نام دے لے کے آیا. اور ایک گال ہے نہیں, ایک گال اس طرح ہے کہ حضرت جناب عامر بن فہر نے جدو تیر لگیا نا, ہاں جی وہ کافر نے تیر ماریا تے آپ کا جدو فوارے دار خون نکلیا تے آپ نے فرمایا فوز تو برب الکعبہ دے, اللہ دی قسم میں تا بازی جت گیا, ہاں جی. اور جیل جا کے تے لوگ پریشان ہوندے ہیں, اسی اس واسطے سا کہ اسا حضور دا دامن پکڑیا ہویا, اسی ناموں سے رسالت جے جرم ہے, اگر حضور دی عزت ہوتے پیرا دینا جرم ہے, اگر ختم نبوت دی گل کرنا جرم ہے, اگر دین نو تخت تے لینا جرم ہے, یہ جرم اسی ہر بار کریں گے, 100 بار کریں گے, سرے بازار کریں گے, اگر بیڑا آیا تو سرے دار بھی کریں گے. اور اے ریت آج دی نہیں ہے, اے لینڈ پچھو چلتی آ رہی ہے. مجاہد ختم نبوت مجاہد ملت حضرت علامہ عبدالستار خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, ہاں جی آپ نے جدو سپریڈنٹ ملیا نا تو جناب آپ نے صداب سنا دیتی گئی ختم نبوت تے ہوتے پیرا دین دے جرم جناب پاداش, انہوں نے کہا جناب ہے بڑا بڑا جرم ہے, چلو تو ہم سزائے موت سنا دیا. تے وہ جناب قیدیاں دا لباس ہوندہ نا, ایڈے گین جیلن جان دے قیدیاں دا خاص لباس ہوندہ, تے آپ نے جناب جدو قید سنا دیتی گئی تے آپ نے جناب وزن کیتا جاندہ اور قد باپیا جاندہ, اور اس تو بعد جدو آپ نے لباس پڑھا دیتا گیا, تھوڑے دن بعد جدو اور جناب گران واسطے سپریڈنٹ نے اپنے کمرے بلایا نا, انہوں نے کہا جناب نیازی صاحب آپ کا جناب ڈیتھ وارنٹ آ چکے ہیں. تو نیازی صاحب کیا اے ریت پرانی ہے, اے ریت پرانی ہے. جدو بابا جی نے بھی ایسے اگلی گل سنانا, جدو بابا جی نے بھی لے کے گئے نا جناب کوتوالی تھانے ہو تو جناب تحریک نہیں سی بنی, اے لوگ سمجھتے ہیں دلیری انج آ جاندی, نا 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 نا,
دہاد حق عشق احمد بندگان چیدہ خودرا حافظ شرازی کہندا رب ہے ہر کسی نہیں حضور دی محبت دیندہ چون کے بندے نوں دیندہ جس ٹائم تحریک بھی نہیں سی پیچھے جانا والا بندہ بھی کوئی نہیں سی اس ٹائم انہیں کیا جناب ایس پی نے انہوں نے کہا مولانا صاحب ہم نے آپ کی ریکارڈنگ بڑی سنی ہے یہ تقریباً مشرف دور دی گل ہے ہم نے وہ آپ کی جناب آڈیو ٹیپ سنی ہے آپ بڑی سخت تقریریں کرتے ہیں آپ نے مشرف کے خلاف تقریریں کی ہیں بابا جی میں جھلیا تو وہ آڈیو سنی ہے ادھر آدھر میں لائیو سنا یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک اور حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی پھر انہوں نے ڈران دے طریقے دے وہی ہوندے نا ہیں جی اے ڈران دے مختلف طریقے نال اے تارے عنکبوت دی طرح انہوں نے جاڑ ہوندا اے مختلف طریقے نال جناب اور شاہ صاحب نو معلوم ہے اتنے پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب جرنیل علیہ السلام انہوں نے بلا کے جناب سانو بھی سپرنٹینڈنٹ دے کمرے بلا کے جناب بڑی کہانیاں سناندے سن تے جناب واپس نکل کے نا تے ٹھوڈے نا بوا کھول کے کہیدا سی کہ چلے لگ دیو بچے لگ دیو اسی رڑ کے آؤ حضور دی ناموس تے حضور دی ختم نبوت تے سودا نہیں ہو سکتا اور حضرت علامہ اے ریت پرانی ہے انہوں نے کی پتا ہوئے جنہاں دے جناب نچن والیاں دے پتر تے پھر نہیں آ سکتے ایک کوئی گل نہیں ہے زبانی کلامی جملہ نہیں چلے ہو اسی تو اے اسی بھی نہیں کیا اے مالکہ دی مرضی سی جملہ نکل گیا اب اللہ میرا کوئی اطرار ارادہ نہیں سی لیکن میں پہلے بات سے سوچیا بھی گل بڑھ گئی اے 9 مئی ہو گیا فلانا لیکن اللہ نو منظور ہی نہیں ہے گل آزادی دی جنگ لڑنا بچے ایڈی سوکھی ہوندی تو پھر جناب فضل خیر آبادی دا جسم ایویں کالے پانی نہ گل جاندا اجے تا 4 دن نہیں گزرے تے جناب امبیسیز ملاقاتاں کرے او مری جاندا جے او اینو پھڑو اے کھوتا بہ گئے جے میں کہ کھوتا نہیں اٹھنا اے پورے کھوتیاں دی پلٹون انشاءاللہ بہ جانے اے 12-13 ادھر جناب 14واں ایب ہے اے سارے کھوتے دی انشاءاللہ پلٹون بہ جانے اے تو سب دیکھ لیا ملک دے نالے نہ حشر کے کر دیتا دین دے نالے نہ حشر کے کر دیتا علامہ عبدالستار خان نیازی انہیں سپرنٹینڈنٹ نے کیا نے کہا علامہ آپ کے جناب ڈیتھ وارنٹ نکل آئے ہیں آپ کی انشاءاللہ جلد وہ کہنے لگا بھئی جلد آپ کو پھانسی کی سزا دی جائے گی کہ علامہ عبدالستار خان نیازی پتہ نا ایڈا بڑا تو رسی اے علماء واسطے گل ہے علامہ جدو عراق گئے نا عراق علامہ عبدالستار خان نیازی تیاڑا بڑا آپ نے ترہ دے جناب ہو پھر شخصی وجاہت بھی سی بابا جی فرماتے تھا حضرت عثمان غنی تو بعد صرف علامہ امت مسلمہ میں پڑھیا بھی علامہ عبدالستار خان نیازی ہیں جنہوں نے دعویٰ کی تھا کہ میں بالغ ہوں جدو دا بالغ ہویا اس تو بعد کدی غیر مارا مورت ہوں نہیں دیکھا اتنا بڑا دعویٰ اور بابا جی کہتے سن میں پھر آخری کڑے حضرت علامہ دے جنازے دے پہنچا کہ آپ دے مرید نے جناب سعودیہ تو کیٹی بھیجی سی کہنے نا آپ دا چہرہ کیٹی نالو زیادہ سفید سی اس طرح چمک رہے سی کیوں نہ چل کے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے ہیں جی سب پانے والے پھر پا لیتے ہیں جناب چمک پھر تے جناب ساڑھے بابا جی 3 دن تباد پہ رہے ہیں جی سامنے کو جناب لوگوں کے احتیاطی تدبیر میں کہا سائیں جانن تے گائیں جانن اسی پیچھے ہاتھ مان کے کھڑے ہیں سائیں جانن تے اس طرح جناب اے تا گل ہی کوئی نہیں جناب اے تا گلنا بڑی اگے دیاں پھر اسی اے نہیں سنان دے اسی گل حضور دی کر دے ہاں جی تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی جدو عراق پہنچے نا ایڈا بڑا ترہ اور جناب اس طرح بنیا کہ ہوتے ایک جناب ساری دنیا دے علماء کٹھے سن اے علماء واسطے گل ہے تو وہ کہنے لگا کہ جناب ہر مولانا کو ہر عالم کو ایسا ترہ باندھنا چاہیے نیازی صاحب نے تاریخی جملہ بولیا فرمایا باندھنا تو چاہیے پھر کسی کے آگے جھکنا نہیں چاہیے علامہ عبدالستار خان نیازی ایڈا ترہ بنیا تو جناب سپرنٹینڈنٹ نے کیا علامہ آپ کے ڈیتھ وارنٹ آ گئے ہیں آپ کو جلد پھانسی کی سزا سنائی جائے گی حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی نے ترہ اتار کے سپرنٹینڈنٹ کی میز پہ رکھ دیتا فرمایا اوے تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو نیازی سر پر کفن باندھ کے پھرتا ہے اے علامہ عبدالستار خان نیازی اور پھر جدو جیل گئے جناب جدو پیمائش ہوئی وہ کپڑے تھوڑے دنہ بعد حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی نے وہ کپڑے تنگ ہو گئے اور سپرنٹینڈنٹ کہنے لگا نیازی یہاں جو بھی آتا ہے نا ڈیتھ سیل میں جیسے موت کی چکیاں کہا جاتا ہے جی ہمیں بھی شرف حاصل ہوا وہیں رہے ہاں جی انہی چکیوں میں رہے ہیں اور جناب انہوں نے کہا جی نیازی یہاں جو بھی آتا ہے نا اس سکڑ جاتا ہے کمزور بڑے بڑے پہلوان سکڑ جاتے ہیں اور وہ جناب ان کا وزن کم ہو جاتا ہے ساتھ بیمار ہو جاتے ہیں فرمایا نیازی کوئی جرم کر کے نہیں آیا یہ حضور کے نام پر آیا ہے ہاں یہ وہی ریت ہے
جدو حضور دے غلام نکلن تے درائن کر کے سر ڈھا کے نہیں، یہ سر رکھا ہی اس لیے دستار یہ ایک در پر جھکتا ہے بس، وہ اللہ کا در ہے بس. اور ہمیں بتا کر گیا ہے ہمارا امام کہ بخدا خدا کا یہی ہے نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو اور جو یہاں نہیں. اور اے نوے اسی یوٹیوب دے دین والے نہیں نے، انسٹاگرام والے، گوگل والے، اسی دا قرآن والے، اسی دا حدیث والے، اور جناب گھر پہ کے گلا کرنے والے بھی نہیں، اور جناب نت نوے فتنے برسان والے بھی نہیں. اساں تا دین اس کو لیا جڑا بھاٹی چوک 1000 سال ہو گیا دین اتے پیرا دے رہا. جی اسی اس بابے دے منن والے ہاں جس کے بارے اقبال کہندا سید حجویر مخدوم امم مرقد او پیر سنجر را حرم. اور حضرت داتا علی حجویری کوئی جناب بڑے سامان اور لاؤ لشکر تا لے کر نہیں آئے نا. جی آدھ فاروق از جمالش تازہ شد، حق سے حرف او بلند آوازہ شد، پاسبان عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب. اقبال کہتا حضرت داتا علی حجویری کو لوٹے بسترے نہیں لے کے آئے، کی لے کے آئے اقبال کہتا حضور کو نگاہ لے کے آئے جس بت خانے پائی ہوتے کلمہ پڑھ دے گئے لوگ. اور ایک گل امیر المجاہدین بھی جی نگاہ عنایت لے کے آئے، جدھر پھیری ادھر جناب کوفر لرزدہ رہا. جی اور بڑے بڑے مراکز اور بڑے بڑے لوگ سانوں میں مشورے دیں دیں، لیکن بابا جی نے میں نے کیسے چل رہا جتے آلہ حضرت بریلوی نے بے کے کم کیتا نا دنیا دا، وہ 42 گٹھا آئیں گے تے تقریباً 27 گٹھا آئیں گے، 2.5 مرلے میں آج دے مطابق بھی آئیں گے. ٹھیک ہے 42 ہاتھ حیدر تے 27 ہاتھ حیدر. فرمانے لگے ہاتھ اے جڑا ہاتھ نہ پہ جاندہ، فرمایا اتنا تو فرمایا پوری دنیا ہوتے اسلام دا جھنڈا گاڑ کے رکھ دیتا. فرمایا مرکز نہ گلہ نہیں ہوندیاں، بندیاں نہ گلہ ہوندیاں، جڑیاں نہ. تے اسلام جڑیاں دا قائل ہے، جگہ دے نہیں قائل، جڑیاں دا قائل ہے. اسلام جڑے پیدا کردا. اسلام میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر نہیں رب کو منگے، ایک عمر منگیا، ایک عمر منگیا. فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسرور شدت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. اور صحابہ کرام کی جانے اے جناب آج لوگ پڑھ دینا کاش میں دورے پیغمبر میں بابا جی کے سامنے ایک بندے نے پڑھا فرمان لگے انہاں دا جناب اپنے جگر پگلا کے اونٹھاں دے جناب کلیجیں جو پانی کڑ کے اوجریاں جو پانی کڑ کے بھی حضور دا ساتھ دیتا. انہاں جناب بغیر سائے تو ننگے پیرے چل کے حضور دے پیچھے چل کے تبوک کے حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت خیثمہ انصاری پہنچے. میں نے دس کہ تسی آج ساریاں روٹیاں مانڈے کھا کے جڑے دین دا دعویٰ کر دیں اور باہر نکلن نہیں تیار، او صحابہ دے بارے گلہ کرن گے، او صحابہ دے بارے جناب انہوں نے شانہ دے بارے گلہ کرن گے کہ جناب ایسے نہیں تھا ایسے نہیں تھا. اور بھائی رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے چن لیا. اور واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ نے سب نالوں پہلے انہوں نے اپنی رحمت واسطے خاص کیتا. انہوں نے جدو رحمت واسطے خاص کر لیا پھر قیامت تک واسطے وہ نمونہ بڑھ گئے. بلکہ حضرت بلال دے جناب بقول دارا برا کنک کرا کرائی کری منت ترا ازل مکارم فی آفاقنا اعزاز اکرت. یا رسول اللہ قیامت تک جدو بڑیاں بڑیاں گلہ ہوں گیا، قیامت تک جدو بڑیاں بڑیاں گلہ ہوں گیا، اتنیاں بڑیاں گلہ کہ اجنادین دے مقام تے حضرت خالد بن ولید دے مقابلے لکھاں دا لشکر اور حضرت خالد بن ولید کو چند ہزار سپاہی. اور ایسا بھی موقع آیا کہ 60,000 دے لشکر خالد بن ولید 60 بندے کاٹ کے لے کے گئے. سارا دن انہوں نے بندے بڑھتے رہے، شامی 60 سلامت واپس آ گئے. حضرت فاروق اعظم نے پوچھ رہا خالد بن ولید بھئی یہ تو سنگی کی تھا 60 بندے کٹ کے لے گئے، اگر سارے شہید ہو جاندے کسی جناب کٹ کے لے گئے تو فرمایا کم من فیتن قلیلتن. کیا کہ جناب قرآن نے جو کیا کہ تسی ایک ہو گئے 1010 دے مقابلے چو تے میں ویکھن گیا سا کہ جناب وہ قرآن ساڑھے بارے اتریا یا کسی اور دے بارے اتریا جنہاں دیا شانہ اے ہون انہوں دے بارے کوئی گل کرے، انہوں دے بارے انہوں دی ذات دے بارے کوئی گل کرے. صحابہ کرام دی کیا بات ہے اور انہوں جڑیاں قربانیاں دیتیاں قیامت تک واسطے کوئی مثال نہیں مل سکتی. ایویں نہیں. حضرت خزیمہ انصاری میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے دا سودا کیتا.
آج سیدھا سارا کوئی پڑھ کے نہیں جناب اسلام اتنے سختی کا درس نہیں دیتا. حدیث سنائی جاوے من سبا نبیًا فقتلوہ تے کلمہ پڑھ کے کہنے نہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے. پھر گستاخ رسول کے بارے میں نرم گوشا. صحابہ تو وہ تھے, سن صحابہ کا ایمان کیا تھا. حضرت خزیمہ انصاری میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے گھوڑے کا سودا کیا. حضور نے فرمایا یا ٹھہرو میں گھر سے قیمت لے کر آتا ہوں اس کی. جب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گھوڑے کی قیمت. تو وہ دیہاتی کہنے لگا نہیں حضور آپ نے میرے ساتھ سودا نہیں کیا. حضور نے فرمایا میں نے تمہارے ساتھ سودا کیا. وہ مکر گیا. اتنی دیر میں حضرت خزیمہ انصاری آ گیا. کہا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ میں نے اس کے ساتھ گھوڑے کا سودا کیا ہے اور یہ کہتا ہے میں نے اس کو کہا ٹھہرو میں قیمت لے کر آتا ہوں. تو یہ کہتا ہے میں واپس آیا ہوں تو یہ کہتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ آپ نے میرے ساتھ سودا نہیں کیا گھوڑے کا. تو حضرت خزیمہ انصاری نے کہا اللہ کی قسم اٹھا دی. کہا یا رسول اللہ کی قسم آپ نے اس کے ساتھ گھوڑے کا سودا کیا ہے. یہ ہے صحابہ, یہ ہے صحابہ. حضور کا فرمان سنا تو یہ ہے صحابہ. تو حضرت میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ تو موجود ہی نہیں تھا, تو کیسے کہتا ہے کہ میں نے گھوڑے کا سودا کیا. کہا یا رسول اللہ اسی زبان سے سنا رب ہے, اسی زبان سے سنا جنت ہے, اسی زبان سے سنا دوزخ ہے, اسی زبان سے سنا جناب قیامت قائم ہونی ہے. اسی زبان سے آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے گھوڑے کا سودا کیا ہے, میں آپ کی تصدیق نہ کروں. اب یہ سنو ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھیں. کرتے ہیں مالا مال اور تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ. اتھے گواہی دیتے قیامت تک واسطے اصول بدل جاندہ جڑا ود کے حضور نال پیار کرے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک ہر مرد کی ایک بندے دی گواہی ایک برابر ہوئے گی. خزیمہ انصاری دی ایک گواہی 2 دے برابر ہوئے گی. پھر خالی گل ایتھے تک نہیں رکی, اسلام نتیجہ دے کے چھوڑ دا. یار دسو بھئی اسلام جنہ مٹھ جو دیتے جی. حضرت عقیل انصاری جے کلو کھجور دیتی تو میں نے دسو اسلام نے انہوں نے چوکھٹ ہوتے لیا کے کیسر و کسرہ دے جناب خزانے دیتے کہ نہیں دیتے جی. انہوں نے جناب حضرت حذیفہ بن یمان اس طرح بحرین دی گورنری لے کے جی اس طرح نرم نک نال ریشمی نمان نال اس طرح نک صاف کر کے کہندے سن واہ واہ اسلام دی کیا بات ہے, حضور دے دامن کرم دی جناب کیا بات ہے. ابو ہریرہ حضور دے دامن کرم دی کیا بات ہے کہ جناب ایک وقت سی کہ تو مدینہ جناب مدینہ پاک دی مسجد نبی دے دروازے بھوکنا غش کھا کے ڈگ پیندا سی. ایک وقت ہے کہ آج حضور دے دامن کرم نال لگن دی برکت نال آج ریشمی رومال نال نک صاف کر رہا. اے اسلام میں اسلام قرض کسے دا نہیں رکھدا. اگر امیر المجاہدین نے سارے چوہن قدم بدھا کے بلکہ قدم نہیں گردن بدھا کے حضور دی عزت ہوتے پیرا دیتا تو اسلام نے قرض نہیں رکھیا. اسلام نے دنیا ہوتے بھی نہیں رکھیا. جلو بندے اتنے بھیج دیتے کہ لوگ بندے نہیں بندیاں دے بارے سوچتے رہے. بندہ کس مقام دا سی یہ نہیں, بندے کتنے آگے نہیں سوچتے رہ جانا. ہاں میں نے کوئی آگے کہنا او جناب جنازہ بڑا بندہ سی, میں کہا جھلیا وہ بندہ بھی بڑا بڑا سی. ہاں بس سانو اللہ تعالیٰ حضور دی ختم نبوت واسطے ناموس رسالت واسطے اس طرح جس طرح بابا جی سانو دس کے گئے اسی طرح ہی جناب دل جمی نال اسی طرح ہی جناب ذوق و شوق نال. بلکہ جدو کیا جاوے کہ جناب فورسز آ گئی ہیں فرمایا ماشاءاللہ سبحان اللہ. ہاں جدو سختی بدے تو بڑھتا ہے شوق ان کی نہیں سے. ہاں جدو این کر بدے تو پھر این کیا کہ جناب ہم ہوگا کہا نہیں مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر صحابہ یمامہ گئے. جس ڈال پر بیٹھ کر حضرت برا بن مالک قلعے کے اندر گئے وہ ہے مستند رستے. اور جس رستے پر چلتے ہوئے خالد بن ولید نے کیسر و کسرہ کی جناب سلطنتیں کھیڑ کے رکھ دی. جس رستے پر چلتے ہوئے حضرت کاکا نے شیر کے منہ میں ہاتھ دے کر اس کے جبڑے توڑ کے رکھ دیے. جس رستے پر چلتے ہوئے جناب یوسف بن تاشفین نے پیچھے خط لکھ کر الفانسو کو اپنی سوچ سے بھی پہلے بگایا. اور جس رستے پر چلتے ہوئے صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر بیٹھ کر بیت المقدس فتح کرنے کے لیے گیا. اور جس رستے پر چلتے ہوئے بابا جی فیض آباد پہنچے اور جس رستے پر چلتے ہوئے حضور کے دیوانے وزیر آباد پہنچے یہ ہے مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر
آپ تمام حضرات تشریف رکھیں، آخر میں دعا ہوگی اور آپ تمام حضرات کے لیے حضور داتا صاحب کا لنگر بھی موجود ہے، آمنے سامنے ہو کر بیٹھیں گے، لنگر شریف ملے گا، اور دعا کے لیے پیر سید خرم ریاض شاہ صاحب